بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی اور خاص طور سے میری دینی بہنوں، عورتوں کے ساتھ اللہ کا نظام لگا ہوا ہے، ہر ماہ پابندی کے ساتھ ان کو ناپاکی اللہ کی طرف سے یہ ہوتی ہے، اور ان دنوں میں ان کو مشقت بھی ہوتی ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے۔ بہت سی ہماری جو دینی بہنیں جو نئی جو بالغ ہوتی ہیں بیچاری، وہ تو زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہیں۔ خیر، اس پر بھی صبر کریں، انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا۔ عورتوں کے لیے تو ویسے بھی کافی بشارتیں ہیں، کافی خوشخبریاں ہیں، ان کا زیادہ ٹینشن بھی نہیں ہے، ان کے ذمہ زیادہ بوجھ بھی نہیں ہے۔ گھر کے کام کاج ہیں، اللہ کو راضی کرنا، شوہر کو راضی کرنا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، بہرحال اب یہاں ہمیں سمجھنے کی چیز ہے عورتوں کے لیے کہ اس طرح ناپاکی کی حالت میں وہ کیا کیا پڑھ سکتی ہیں۔ یہ کافی اہم سوال ہوتا ہے۔ دیکھو، نماز کے بارے میں تو مسئلہ پتہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، ہے نا، اسی طریقے سے طواف نہیں کر سکتے، مسجد میں انٹری منع ہے، یہ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ لیکن مسئلہ یہاں اٹک جاتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتی ہیں، ہم کیا کیا کر سکتی ہیں۔ تو دیکھیے، قرآن کریم کو پڑھنے اور چھونے کے سوا جتنے بھی ذکر ہیں، جتنے بھی کلمے ہیں، چاہے پہلا کلمہ ہو، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، اسی طریقے سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو پڑھنا جائز ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھنا جائز ہے۔ چوتھا کلمہ جیسا کہ بتایا، اس کو پڑھنا جائز ہے۔ درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو سننا بالکل جائز ہے، کوئی پڑھ رہا ہو تو۔ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح فضائل اعمال کی تعلیم ہے، منتخب احادیث کی تعلیم ہے، اس کو کرنا جائز ہے۔ اگر وہاں قرآن کی آیت آئے تو اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس کو چھونا نہیں ہے، اس کا دھیان رکھنا ناپاکی کی حالت میں۔ اسی طرح کوئی بھی دینی کتاب اس کو پڑھنا بھی جائز ہے، اس کو سننا بھی جائز ہے، تعلیم میں شریک ہونا جائز ہے، صدقہ کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دعا میں قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، اس کو دعا کی نیت سے پڑھنا وہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت دعا کی نیت سے پڑھنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، دوسرے پارے کی، سورہ بقرہ کی۔ لیکن اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں اگر اس کو پڑھتے ہی ہے، دعا کی نیت سے پڑھتی ہے، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، تو دعا کی نیت سے پڑھنا اس کو بالکل جائز ہے۔ تو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کی اگر کوئی آیت ہے تو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر الحمدللہ رب العالمین کوئی خاتون کہے، حالانکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے شکر کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں، اللہ کے شکر کی ادائیگی کی نیت سے، تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا قرآن کریم کو چھونا، یہ سب تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے سوا جتنے بھی ذکر ہیں، جتنی بھی تسبیحات ہیں، استغفار ہیں، ان سب کو پڑھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سب باتوں پر عمل کرنا آسان فرما دے۔